وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم عامر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مجھے ذرا الحمدللہ، آپ موضوع سنائیں۔ مناظرہ کا بتا دیں کہ موضوع آپ مناظرہ کا کیا ہے؟ بڑا لمبا سے بات چل رہی تھی مفتی عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ۔ جی 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 سر، جی سر، میں نے صحیح کہا فرما، جب تک کہ بات ہوتی رہے کہ لگتا ہے صبح ادھر ہی ہے، صحیح ہے۔ تو ہم مختصر سی بات موضوع طے کر لیتے ہیں، بقیہ ہاں، جیسے آپ کو وقت جی سر، ملتا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جی سر، بات بتائیں، بولیں۔ آپ مدعا بیان کریں اپنا۔ موضوع کیا ہے بھائی؟ ہمارا مدعا تو شدت سے ہے، جی آپ نے بات کی ہے۔ تعارف میں کروا دیتا ہوں پہلے، شاید میرا بھی پہلا مکالمہ ان سے حسن العیاری صاحب سے۔ جی سر، یہ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، میں انہیں نہیں جانتا۔ عامر جی بسم عباسی اللہ۔ میرا نام ہے۔ عامر صاحب، آپ کا کپڑا بھی سفید ہے، بیک جی گراؤنڈ جی بھی جی سفید ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بالکل جی، میں آپ کے بالکل ایسی بالکل ایسی ہے، بالکل چونکہ میں ایسا اس لگ رہا وقت ہے کہ بیٹھے بالکل ہوں۔ سر آپ کا بدن سے جدا ہے، مسئلہ اس طرح لگ رہا ہے۔ بہرحال کوئی معذرت چاہتے ہیں، وہ بالکل گستاخی کی ہم وجہ سے نہیں مصروف کر ہیں رہا گھر ہوں، میں، مزاح میں کر رہا ہوں۔ جی سر، بسم اللہ کریں۔ ہمارا یہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے جی بسم اللہ۔ عیاری صاحب، ہمارا یہ سونے کا ٹائم ہے۔ ہم جی اس سر، ٹائم جو ہے نا عموماً سو جاتے ہیں، لہٰذا گھر میں صحیح، شیخ کیا کہتے ہیں اس کو، سوشل میڈیا کا گھگو تو میں ہوں نہیں کہ رات کو بیٹھا صحیح، رہوں گا صحیح۔ تو میں لہٰذا سو جاتا ہوں، تو میرے پیچھے اس وقت دیوار ہے، علماء کے اور لیے ہمارے یہاں سونا دیواروں کافی کو اہم کلر نہیں ہوتا ہے، آپ کرتے کو ہیں، پتہ ہاتھ ہے سے ہاتھ کالا کیا؟ کرتے ہیں، کالی چیزوں کو کالا کرتے ہیں علماء کے لیے چلیں، نیند آپ جو ہے بتائیں بہت پیاری چیز ہوتی آپ ہے۔ بتائیں آپ بتائیں کیا آپ کی طرف سے اچھا، آپ کی طرف سے آپ کی ٹیم نے رابطہ کیا ہے کہ آپ سے بات نہیں، کرنا مجھے چاہ نہیں رہے ہیں؟ بتایا، کیا اچھا، مجھے نہیں بتایا گیا کچھ۔ آپ حکم کریں شیخ صاحب، کس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا اور چاہیں؟ آپ کی ٹیم آپ کو بتاتی نہیں ہے، اتنی نالائق ٹیم آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے جو بات ہی نہیں آپ کو وہ بتاتی؟ بےچارے آپ کے وائس سر میسج پر بھیجتے ہیں نا، وائس میسج بنانا چاہتے بھیجتے ہیں، ہیں۔ میں سنتا نہیں ہوں نا، میں نے ان کو 100 مرتبہ بتا دیا کہ وائس میسج میں نہیں سنتا بھائی، میرے لیے ٹائپ کیا، وہ تو یہ ٹائپ پھر کرتے نہیں، آپ کے وہ سر پر بنانے پاکستانیوں جاتے ہیں کو نا، یہی عادت ہے وائس میسج بھیجنے کا۔ کام کام کا بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں آپ کے سر پہ۔ اچھا، آپ ہم تو آپ کی آپ ہمدردی ذرا میں کہہ مدعا رہے ہیں۔ بیان کرتے ہیں نا کہ جس کے اوپر اچھا، آپ نے موضوع کیا مناظرہ ہے؟ کس موضوع کرنا، پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں گے موضوع شیخ پہ آ صاحب؟ جائیں۔ موضوع جو ہے علامہ نا اپنی صاحب، ذات سے شروع کر لیتے ہیں، میرے خیال سے پہلے اپنی بات کرتے ہیں، پھر آگے چلتے چلیں ہیں، پتہ تو چلے نا کہ ہم کون ہیں۔ بسم اللہ، اچھا، بسم چلیں اللہ۔ آپ بتائیں آپ۔ کتنے پی ایچ ڈی لیے ہیں آپ نے؟ جی جی، پی ایچ ڈی کتنے لیے ہیں آپ نے؟ ماشاء اللہ۔ میرا پی ایچ ڈی ایک ہی ہے جی، الحمدللہ۔ اچھا، چلیں جی، چلیں اب موضوع پہ گفتگو کریں، کس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے شیخ صاحب؟ میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے آپ تک بات چلیں کر پھر لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ ان کے موضوع پہ اپنے عقیدے پہ چلیں جی، بات اب کر لیتے بتائیں ہیں، آپ آپ کے۔ اپنے عقیدے پہ بات کر لیں، اپنا صحیح، عقیدہ واضح کر لیں، پھر آگے بات کر صحیح، لیتے ہیں۔ صحیح ہے شیخ صاحب۔ ٹھیک ہے، کریں اب آپ کے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں شیخ صاحب۔ عقیدہ تو جی کیا ہمارے بہت فرمایا آپ سارے نے؟ ہیں نا، ایک جملہ تو نہیں ہے کہ ہم وہ ایک جملے کو بتائیں، آپ بتائیں کس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسی کے دیکھیں مناسبت ہم سے ہم بات اپنا کرنے عقیدہ لگے بتائیں۔ ہیں، آپ بات کرنے لگے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں، دونوں آپس میں کسی بھی موضوع کے اوپر، صحابہ کے اوپر، نبی کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر، قرآن کے اوپر، کسی موضوع پر بھی بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے بات کرنے سے پہلے اپنا آپ کا مسلمان ہونا بھی تو ضروری ہے کہ میں اور آپ بھی تو مسلمان ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ دو مسلمان کسی عنوان پر اچھا، بات آپ کر رہے ہیں آپ جو کا لوگوں کیا کے لیے فرقہ بھی ہے؟ رائے آپ کس فرقے سے تعلق رہنمائی رکھتے ہیں؟ بنے ہیں۔ آپ اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں، کیا اہل حدیث ہیں، کیا ہیں؟ میں تو حنفی ہیں؟ بتائیں اپنا عقیدہ تو بتائیں نا۔ مذہباً مسلمان ہوں، دیکھ یہ چلا پھر مسلکاً حنفی ہوں، اور ہوں، مشرباً دیوبندی ہوں۔ دیوبندی، چلیں جی ٹھیک ہے جی، بھائی۔ تو جو فرقہ اپنے اماموں کے اسلام ثابت نہیں کر سکتا نا، تو ان کے اپنی اسلام کی تو باری نہیں آتی نا۔ جو فرقہ اپنے اماموں کا اسلام ثابت نہیں کر سکتا بلکہ ان کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بھی ثابت نہیں ہے، تو ان جب کے وہ اپنے خود اسلام کی تو مسلمان باری ہی ہوگا نہیں تو آتی نا کہ ہم پوچھ لیں کہ ابھی آپ کا کیا اسلام تو مسلمان ہے کرے کہ گا۔ نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک کافر اٹھ کر مسلمان پر بات کرنا شروع کر دے۔ مسلمانوں پر بات کرنے کے لیے پہلے خود کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آپ اماموں کا امام مسلمان دیکھ لیں، مانتے ہیں تو مسلمانوں پھر کے درمیان خود کا منافق بھی مسلمان بہت ہے نا۔ ضروری ہے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں کافر ہوتے ہیں، منافق مسلمان روپ ہوتے میں ہیں، کافر مسلمان ہوتے ہوتے ہیں۔ تو اب پتہ چلے نا، آپ کے سمجھ میں منافق کافر ہوتا جس ہے، فرقے مسلمان کے ہوتا اپنے اماموں کے اسلام ثابت نہیں ہے، وہ کیسے ادعا کر سکتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ پہلے اپنے اماموں کا تم ثابت کرو نا کہ وہ بھی بعد میں مسلمان کریں تھے، گے نا، پہلے پھر اپنے بات ہوگی اسلام کہ کی آپ بھی بات مسلمان کرتے ہیں کہ ہیں۔ نہیں ہیں۔
جی شیخ اچھا صاحب علیہ صاحب جی اتنا جی سنیں بات میں کریں مدعا گے، کیا پہلے ہے اپنے اس کا؟ غازی میں بات کر لیں۔ اچھا آپ مدعا، ہاں اپنا مدعا بیان کر لیں کہ ہم نے کس ٹاپک پہ، موضوع مناظرہ کیا ہے؟ موضوع مناظرہ میرے خیال سے مناسب یہ ہے، اصولی بات بھی یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، پھر آگے چل کے بات کریں۔ یہ موضوع مناظرہ ہے آپ کے یہ مطابق؟ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ غیر مسلم ہے بھائی، کیا شیعہ شیعہ آپ کا مذہب، عقیدہ کیا یہی ہے کہ شیعہ غیر مذہب مسلم ہے؟ ماننے والے مسلمان نہیں ہیں؟ آپ شیعوں کو پہلے اس مسلمان بات سمجھتے پر ہیں؟ بات کرتے ہیں کہ عامر بھائی، کیا آپ کا موضوع میری یہ ہے بات کہ سنیں، شیعہ مسلمان میری نہیں بات ہیں؟ سنیں، میری جی بات سنیں، میری جی بات سنیں۔ جی میں اس عنوان پر بات کروں گا کہ کیا شیخ حسن الحیاری مسلمان ہے یا نہیں، یہ بات کریں کہ مفتی عامر مسلمان ہے کہ نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ چلیں بھائی شروع کریں۔ جی شروع کریں۔ دیکھیں ہمارے بسم ہاں اللہ کریں۔ کیونکہ ہم اس طریقے سے ثابت کریں گے بھائی شیخ صاحب، میں آپ کا اپنا بتاؤں تاکہ بعد میں آپ سرپرائز نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بعد میں نہ کہیں کہ اللہ یاری نے مجھے بتایا نہیں۔ دیکھیں جب ہم آپ ثابت کریں گے، دیکھیں حق اسلام سے تو خارج نہیں ہے نا، اسلام دین حق ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، دین حق۔ حق اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اسلام میں اگر ثابت ہو جائے دوسرے فرقے باطل ہیں تو پتہ ہی چلے گا کہ یہ حق پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم اس طرح بھی ثابت کر سکتے ہیں اپنا اسلام کے جواب حل، آپ کی ذات کی بات ہے، اس کو چھوڑ دیں فی الحال۔ ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم آپ کے ائمہ کو شکار کریں گے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، ان کو جب شکار کریں گے تو جب ان کا عدم اسلام ثابت ہو جائے گا تو آپ کا عدم اسلام خود بخود ثابت ہو جائے گا نا۔ تو پھر یہ بات سب ثابت ہے، یہ ثابت ہے کہ حق اسلام سے خارج نہیں ہے، تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ شیعہ ہی مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ میں آئی نا بات، طرز استدلال۔ اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ یاری اسلام سے خارج ہو، پھر اللہ یاری تو کوئی اہمیت نہیں نا، شیعوں کی اہمیت ہے۔ اگر آپ کو میری ذات، نا آپ کے ساتھ میری بات ہو نہیں رہی۔ اور میں اپنی دفاع کے لیے نہیں آیا، میں شیعوں کی دفاع کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے یہاں پہ کہہ دو نا کہ اللہ یاری ایجنٹ ہے، میں جواب نہیں دوں گا، آپ ادھر کہہ دو شیخ صاحب۔ آپ کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ان کو کہا تھا نا کہ آپ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ آپ کی حفاظت کیا کریں گے؟ جو اللہ یاری اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ کسی اور ابھی پتہ چلے گا نا کہ ابھی دفاع کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ یاری۔ نہ بنیاد چھوڑ کر سر سے نہیں پکڑتے، مدانی لسی نکالنے کے لیے نا دہی میں چلانی پڑتی ہے، پانی سے کبھی بھی مکھن نہیں نکلا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بنیاد کی بات کرتے ہیں۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں بھائی، شروع کر دیں بھائی، چلیں پھر جو دو دفعہ شروع کر چکے ہیں، تیسری دفعہ پھر شروع کر رہے ہیں۔ میں شروع کر لوں بھائی، اجازت ہے؟ کتنے منٹ ہے میرے پاس؟ یار موضوع طے کرنے کے لیے 10 منٹ لگاؤ گے، اللہ کے بندو 2-3 منٹ نہیں، آپ نے کہہ دیا موضوع طے کر دیا، آپ کہتے ہیں اللہ یاری کافر ہے نا، موضوع یہ آپ نے کہہ دیا، صحیح ہے۔ میں نے اب پتہ چلے گا نا کافر کون ہے، جب ہم کتاب کھولیں گے نا، بخاری مسلم جب کھولیں گے، یہ مسلم ہے، یہ بخاری ہے، پتہ چلے گا کہ اللہ یاری کافر ہے یا کوئی اور کافر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات شروع کر دوں، شروع کروں شیخ صاحب؟ کولو بخاری، کولو مسلم، ڈر گیا شیخ، جو یہ اللہ یاری کہتا ہے کہ بخاری کھول دوں، شیخ ڈر جاتے ہیں، شیخ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کون سا کیس کھولے گا اللہ یاری۔ مناظرہ شروع کرنا ہے یا مناظرہ طے کرنا ہے؟ آپ بات کر لیں۔ عامر بھائی شروع کریں مناظرہ۔ جی بات کریں۔ اچھا آپ نے مدعا رکھنا ہے، یعنی شروعات آپ نے کرنی ہے، اللہ یاری صاحب کریں؟ اللہ یاری کرے گا نا شروع۔ ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ ویسے ادعا آپ کا ہے، مدعا آپ کا ہے، آپ چاہیں تو آپ شروع کریں۔ میں بات کر لیتا ہوں، آپ ٹائم لگا لیں۔ اللہ صاحب 5 منٹ لگا دیں، 5 منٹ کا ٹائم لگا دیں۔ چلیں 5 منٹ چل ہو گیا، بسم اللہ، 5 منٹ چلیں جی، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کرو شیخ عامر۔ عرض یہ ہے، جی عرض یہ ہے، سب سے پہلے بات تو آپ نے 2 کتابیں اٹھائی تھی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مناظرے کے اصول کے مطابق دلیل دیں گے، مناظرے کے اصول سے ہٹ کر دلیل نہیں دے سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عرض میں نے یہ کرنی تھی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے بات کرنی ہے کسی موضوع کے اوپر، ائمہ کے اوپر، اپنی جماعت کے اوپر، اپنے فرقے کے اوپر، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں نے عرض یہ کی کہ پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لیں، پھر کسی دوسرے کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ جو یہ آپ پہ لاگو نہیں ہوتا، یہ آپ پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، یہ اصل
میرے اوپر آپ بات کریں، میرے اوپر آپ بات کریں، میں آپ کے اوپر بات کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں آپ پہ، میں بات کرتا ہوں، اجازت ہے میں شروع کروں؟ 48 سیکنڈ کا چل چکے، چلیں آپ بات کر لیں، میں پھر بات کر چلیں لیتا ہوں، کوئی کون سا بات، اتنا بڑا میں مسئلہ ہے؟ گفتگو کرتا ہوں، یہ جب اصول آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے نا، شیعوں نے کیا قصور کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پوری کتاب اگر پڑھیں۔ کسی فرقے کا پیشوا، رہبر، لیڈر غدار ثابت ہو جائے تو وہ فرقہ بھی غدار ہے نا، کیونکہ وہ اسی کا پیروکار ہے۔ تو یہ اگر کسی فرقے کا لیڈر وہ مسلمان نہ ہو، اس کا اسلام سے تعلق نہ ہو، تو وہ فرقہ، ہاں، اس کے ماننے والے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ صحیح ہے، ٹائمر چل رہا ہے بھائی، دیکھیں میں کہا ریکارڈنگ بھی چلا رہی ساتھ۔ یہ ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جن پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، وہ ان کی ایمان بڑھ جاتی ہے، اور وہ اللہ پہ ان کا توکل بڑھ جاتا ہے، بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون۔ قرآن مجید ایک ایسے گروہ کی بات کر رہی ہے کہ ان کو اگر آپ جہاد پر، جنگ بدر کی طرف لے کے جا رہے تھے، یہ بدر والوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ موت کی طرف ان کو پکڑ کے آپ لے کے جا رہے ہیں، اور موت ان کو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُحِقَّ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ لوگ مجرم لوگ ہیں کہ آپ ان کو ہزار کرامت دکھائیں، معجزہ دکھائیں، جنت کے، قرآن کے، کہ اگر آپ شہید ہو جائیں آپ جنت جائیں گے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہاں پر وہ کون حضرات تھے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر لے گئے تھے، لیکن وہ اتنے ڈر کے مارے کفار سے ڈر رہے تھے جیسے کہ ان کی جان نکل رہی، موت آ رہی ہے، اور قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، ان کو نہ شہادت پہ یقین ہے نہ جنت پہ یقین ہے۔ وہ یہ لوگ تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان آ رہا ہے بھائی، تو انہوں نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے مشورہ کیا، ابو بکر نے ایسا مشورہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پھیرنا پڑا، منہ پھیر دیے، اعراض کیا۔ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، پھر عمر نے گفتگو کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دوسرے کتب میں بھی موجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے منہ پھیرتا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ منہ پھیر دیں، یہ توہین ہے، یہ کیا ہے، یہ تحقیر ہے اس شخص کی، یہ اس نے غلط بات کی، اس کی واضح دلالت ہے۔ قرآن نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے جو مومن صحابی ہیں ان سے آپ نے تواضع کرنا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کے پاس جو مومن ہیں ان کے ساتھ آپ نے تواضع سے پیش آنا ہے۔ لازمی بات ہے، یہ تواضع نہیں ہے، منہ پھیر دینا کسی سے، یہ تواضع نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کن لوگوں سے منہ پھیر دو؟ مشرکین سے، منافقین سے، جاہلین سے۔ یہ سورہ انعام ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ منہ اگر پھیرنا تو کس سے پھیر دو؟ مشرکین سے پھیر دو۔ میں نے صحیح مسلم کی حدیث دکھا دی جن کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دی کس سے؟ ابو بکر سے، عمر سے۔ یہ مجھے بتائیں کہ ان کا مشورہ صحیح تھا؟ صحیح مشورے پہ بھی کوئی منہ پھیر دیتا ہے؟ مشورہ غلط ہی تھا نا، مشورہ اتنا غلط تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا مشورہ، اور اس نازک مرحلے پر کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، مسلمان تباہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس مسئلے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط مشورہ دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اسی کا کام ہے جس کو قرآن نے بتا دینا، وہ آیا میں نے پڑھ دیا، جو اسلام کا غدار ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ شرکت ہی نہیں کرنا چاہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ جاہلین سے منہ پھیر دے۔ جاہل کون ہے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف پکارے نا، ہدایت کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آپ کے صحابی ہیں، یہ آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کے آنکھوں میں بصارت کچھ بھی نہیں ہے، ان کے آنکھوں میں بصیرت کچھ بھی نہیں، یہ دیکھتے ہیں لیکن ان کو نظر حق نہیں آتا۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا میرے محترم ناظرین؟ میرے پاس 15 سیکنڈ ہے. وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر بدری تھے. بدر میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط مشورے دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق سے کافر سے منہ پھیرتا ہے. بسم اللہ کریں. جی سر، شیخ صاحب. مفتی صاحب آپ آگے 5 منٹ آپ. جی الایاری صاحب، آپ نے 5 منٹ برباد اور ضائع کر دیے. آپ کو ایک ہی جملہ میں نے کہا 48 سیکنڈ کے درمیان میں نے بات شروع کی. آپ کو میں نے کہا کہ اس عنوان پر بات کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے اس پر بات کرنی ہے کہ کیا مفتی عامر مسلمان ہے یا نہیں ہے. آپ نے شروع ہی جہنم کی طرح کیا اور آخری آیت بھی آپ نے اعراف کی پڑھی ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. آپ کو اتنا سمجھ نہیں ہے، اتنا نہیں پتا، بنیادی سی بات نہیں پتا کہ مناظرے میں بنیادی دلیل کہاں سے دیتے ہیں، دلیل کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں. بات میرے ایمان پر ہے، آپ کے ایمان پر ہے. آپ جا کر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو اٹھا کر لے آئیں، آپ جا کر قرآن شریف کو لے کر اٹھا کر آئیں. قرآن شریف میری کتاب ہے، بخاری میری کتاب ہے، صحیح مسلم میری کتاب ہے. جب آپ کی کتاب ہی نہیں ہے تو آپ دلیل کیسے دے سکتے ہیں اس میں سے؟ آپ قرآن کو حق مانتے ہیں، بخاری کو حق مانتے ہیں، مسلم کو حق مانتے ہیں. اگر مسلم اور بخاری کو حق مانتے ہیں تو کیا بقیہ باتیں ہیں بخاری اور مسلم کے اندر حق نہیں ہیں؟ قرآن کے اندر جو بقیہ باتیں ہیں وہ حق نہیں ہیں؟ الزامی دلیل کب دی جاتی ہے؟ تحقیقی دلیل کب دی جاتی ہے؟ جس آدمی کو اتنا بنیادی ہی نہیں پتا وہ میرے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، وہ مناظرے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا ٹائم بھی برباد کر رہا ہے. کیا آپ نے بدھو سمجھا ہوا ہے یا محرم الحرام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون بیچنے والا دلال سمجھا ہوا ہے آپ نے ہمیں؟ یزید کی وجہ سے ہماری روٹیاں تو نہیں چل رہی. یہ تو آپ لوگوں کے کام ہے کہ بیٹھ کر کے اس کی وجہ سے ٹائم برباد کرتے ہیں. جس آدمی کو اتنا نہیں پتا کہ دلیل تحقیق سے شروع کرتے ہیں، تحقیقی دلیل پہلے عرض کرتے ہیں. آپ نے تو جو رٹا ہوا تھا وہ آپ نے سنا دیا مجھے کہ یہ رٹا میں نے لگایا ہوا ہے. ایسے نہیں کرتے جی. رٹے جو ہے نا، ہماری جوتیوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے بھی اتنے رٹے لگائے ہوئے ہیں. یہ علماء کا کام نہیں ہوتا رٹے مار کے رسالے سنانا. یہ رسالے ہم نے لکھے ہیں جو رٹے مار کے آپ سناتے ہیں. کم از کم پہلے اتنا پتا کریں کہ دلیل ہوتی کیا ہے، دلیل کہتے کس کو ہیں، دلیل کی قسمیں کتنی ہیں، مناظرہ کہاں سے کرنا ہے، اس کے لیے دلیل کہاں سے دینی ہے. جو آدمی قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے وہ قرآن سے دلیل کیسے دے سکتا ہے؟ پھر مانا یہ ہے یا تو اس کی بات غلط ہے یا وہ قرآن کو تسلیم کرتا ہے. اگر وہ تسلیم کرتا ہے تو پھر پورا تسلیم کرے گا. صحیح مسلم سے ہم نے روایت پڑھی ہے اس کو پورا تسلیم کریں گے. یا تو اس کو ماننا چھوڑ دیں یا پھر دلیل دینا چھوڑ دیں. دونوں باتیں تو نہیں آ سکتی. ایک آدمی کہے کہ میں مانتا بھی نہیں ہوں اور دلیل بھی اسی سے دینی ہے. ایک آدمی کہے کہ یہ زہر ہے، اس سے پینے والا مر جائے گا، لیکن میں اس کو پیتا ہوں لیکن مرتا نہیں ہوں. پتہ چلا زہر ٹھیک نہیں ہے، اسے پینے سے مرتا نہیں ہے آدمی. تو لہٰذا مناظرے کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ لگے ہوتے، بڑی لمبی تفصیلی آپ نے بات ان کے ساتھ کی ہے، میں نے اتنے مناظرے کیے، مجھے تو آپ اکائی کے بچے نظر آتے ہیں. جس آدمی کو بنیادی دلیل کا ہی نہیں پتا وہ کیا بات کرے گا کیا نہیں کرے گا. آپ وقت لے لیں، تسلی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ تیاری کریں، بات کر کے پھر بات کریں. عنوان یہ ہے کہ کیا الحیاری مسلمان ہے یا نہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کائنات کے بدترین کافر ہیں، بلکہ کائنات کے بدترین نہیں، دھوکے باز کافر ہیں. کیونکہ آپ نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے، جھوٹ بول کر پر فساد مچایا ہوا ہے آپ نے دنیا میں. حضرت حسین کا خون بیچنے والے لوگ ہو آپ، ان کی وجہ سے آپ کی روٹیاں چل رہی ہیں. حضرت حسین کے خلاف جو یزید بدبخت نکلا تھا اس کی وجہ سے تو آپ کی روٹی روزی جاری ہے. تو لہٰذا مشورہ یہ ہے کہ آپ ٹائم لیں مکمل تفصیل کے ساتھ، 3 دن لگائیں، 5 دن لگائیں، قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. آپ بیٹھ کے تیاری کریں، پوچھیں کہ دلیل ہوتی کیا ہے، دلیل کہتے کس کو ہیں، اور پہلے مناظرے میں دلیل دی کون سی جاتی ہے، بعد میں کون سی دی جاتی ہے. جس آدمی نے اٹھتے ساتھ ہی الزامی دلیل شروع کر دی ہے. قرآن کھولو جی، پہلی تفسیر ہے، آخری آیت کیا پڑھی، وَأَعْرِضْ عَنِ مِنَ الْجَاهِلِينَ، سورہ اعراف. اور اللہ کے بندو خود پڑھ رہے ہو کہ جاہلوں سے اعراض کرو، بٹھا سامنے مفتی کو لیے مناظرہ کرنے کے لیے، اتنا نہیں پتا کہ دلیل کون سی دیتے ہیں، اور شروع کر دیے رسالے رٹے ہوئے. آپ بتائیں نا دلیل کیا دیں بھائی. مجھے بھی سمجھ رہے کہ یہ انہی بدھوں کی طرح بدھو ہے، سامنے بٹھا لیا، میں جو تقریر کروں گا یہ سن لے گا. ایسا نہیں ہے. مسلم الثبوت جو چیز ہوتی ہے نا، اپنے مطابق پہلے اس کو کرتے ہیں، اتھینٹک چیز سامنے رکھتے ہیں. آپ قرآن کو ناقص مانتے ہیں، آپ مسلم کو مانتے نہیں ہیں، بخاری کو مانتے نہیں ہیں. ایک روایت اٹھا کے کیسے لا سکتے ہیں بیچ میں سے؟ آپ کا کتا میرا کتا آپ کا کتا ٹومی ایسے ہو گیا. اور کبھی پانی سے مکھن نکلا کر کیا رہے ہیں بڑے بتائیے شیخ. لہٰذا گزارش یہ ہے آپ کو تا قیامت میری طرف سے ٹائم ہے. جس دن آپ کے پاس تیاری ہو جائے آپ بتائیے گا، عاجز آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں.
میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کائنات کے دھوکے باز کافر ہیں. حضرت حسین کے خون کے دلال ہیں آپ. خون بیچ کے کھا کے تھے حسین کا. اور آپ تراویح کے دلال. خون بیچ کے کھانے والے لوگ ہیں. لہٰذا آپ کو تا قیامت ٹائم ہے. ادھر ٹائم میرا بھی پورا ہو رہا ہے. آپ تیاری کریں تسلی کے ساتھ بیٹھ کر, مناظرے کے اصول پڑھیں, پھر بات کریں گے. تو چلے شیخ صاحب آپ بتائیں دلیل کیا ہوتی ہے, آپ بتائیں. ایک منٹ لیں. میں کیوں بتاؤں بھائی, میں آپ کا استاد تھوڑا ہوں, پڑھانے تھوڑا آیا ہوں. دلیل بھائی, دلیل وہ کتاب دیکھیں, ہم خصم کے مسلمان سے اگر دلیل دے دیں, آپ کہتے ہیں دلیل جو ہے غلط ہے. بخاری مسلم کے آپ مانتے ہیں نا, بخاری مسلم کو صحیح مانتے ہیں, اس سے ہم دلیل ثابت کرتے ہیں بھائی, کہتے ہیں مجھے, کہتے ہیں منظور نہیں. تو کون سی دلیل دے دیں آپ کے لیے شیخ صاحب ہیں جی؟ بخاری میرے نزدیک اتھینٹک ہے, مسلم شریف میرے نزدیک اتھینٹک ہے, قرآن صحیح میرے ہے. نزدیک اتھینٹک ہے, آپ کے نزدیک تو اس میں نہیں لکھا ہے. نا, تو اس میں لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا نا ابو بکر عمر سے, تو کس نے اعراض کیا بتاؤ جی؟ عرض یہ ہے کہ میں یہاں قرآن اور حدیث اور آپ کا استاد بن کے نہیں بیٹھا ہوں, مناظر بن کے بیٹھا ہوں. آپ پہلے پڑھیں, سیکھیں, پھر آئیے گا بات کرنے کے لیے. جو رٹا آپ نے سنا مجھے, یہ میرے طلباء کو سنا سکتے ہیں, ہماری جوتیوں میں بیٹھنے والے نمازی سنا سکتے ہیں آپ کو. تو سنائیں آپ نا, تو آپ بتائیں نا, آپ بتائیں نا. آپ کے نزدیک دیکھیں قرآن فرماتا ہے نا شیخ صاحب, قرآن کا فرمان یہ ہے کہ کافرین سے اعراض کرو. شیخ صاحب اپنے رٹا مارا ہوا, رٹے کو چھوڑ دے, رٹے کو چھوڑ دے. شیخ صاحب آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں نا, آپ کے طالب علم بھی ہیں نا, آپ ان کو سناتے ہیں. میں سکھانا نہیں چاہتا. تو دوسروں کو سکھائیں نا, مجھے نہ سکھائیں, مجھے نہ سکھائیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سکھائیں, علی بھائی کو سکھائیں, علی آصف بھائی کو سکھائیں. دیکھیں بات یہ ہوئی تھی میری, یار سن لیں. بات یہ ہوئی تھی کہ آج موضوع طے کریں گے, آپ تیاری کریں موضوع کے اوپر. آپ کی تیاری نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جو رٹا میرے موضوع بالکل تیاری ہے شیخ صاحب, دیکھیں ابھی میرے بالکل تیاری ہے. 4 منٹوں میں رٹا سنا دیا ہے. جس آدمی نے پہلے 4 منٹوں میں رٹا سنا دیا, اسے پتہ ہی نہیں دلیل ہوتی کیا ہے, وہ کیا تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. چلیں بھائی, ابھی میری باری ہے, 5 منٹ میں لے لو. علی آصف بھائی لے لو 5 منٹ, 5 منٹ لے لو. بھائی ایسے ہوتا نہیں ہے, ایسے ہوتا نہیں ہے. آپ ٹائم لیں. تو آپ کاٹ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں, کاٹ کے بھاگنے کے چکر میں ڈر گئے بھائی. مفتی عامر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ ویسے ہی آپ دونوں پرسنالٹی کے اوپر مناظرہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں اس وقت گھر میں موجود ہوں, سونے کی تیاری تھی, آپ کی ٹیم نے رابطہ کیا, میں بیٹھ گیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے دیوار ہے, میں نے کہا بالکل دیوار ہے. اس سے یہ پتا چلے 5 منٹ کی باری ہے نا, آپ مجھے بات کرنے دو نا, اپنی باری میں کہہ دیں جو کہنا کہہ دیں. ابھی نہیں میری باری ہے نا, ابھی میری باری ہے نا, 5 منٹ ہو, میں اپنا 5 منٹ لے لوں بھائی, 5 منٹ لے لوں میں. ایسے بھائی اجازت ہے, 5 منٹ دے دیں. اور یار کیا 5 منٹ کا کریں گے آپ؟ نہیں مجھے دیکھیں بھائی, تیاری ہے نا. شیخ صاحب ابھی میری باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب نے کہا تھا کہ مسلمان ہے. میں نے کیا عرض کیا, میں نے عرض یہ کیا کہ جس فرقے کا امام مسلمان نہیں ہے وہ خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم ثابت کریں مثلا قادیانیوں کے جو نبی ہیں, قادیانیوں کے جو نبی ہیں وہ کافر مرتد ہیں. شیخ صاحب بات کرنے دو نا, میری باری ہے. قادیانیوں کے جو نبی ہے وہ کافر ہے, تو قادیانی کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی فرقے کا لے لو نا, اگر ان کے لیڈر کو آپ ثابت کریں کہ ان کا لیڈر فراڈی ہے, کافر ہے, تو وہ فرقہ تو کافر ہو جائے گا نا. اچھا, تو عرض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ, مجھے نہیں معلوم کہ دلیل کیا ہوتی ہے. مجھے جو پتا ہے نا مناظرات کا, اور میں کچھ سالوں سے مناظرات میں مشغول ہوں, آپ کا زیادہ تجربہ, آپ زیادہ جانتے ہیں, پر ہمیں سکھا دیں بھیا, بتا دیں کہ بھائی مناظر دلیل کیسے ہوتی ہے. دلیل یہ ہوتی ہے کہ خصم کے کتب سے دلیل لاؤ. میں آپ کے کتب سے ثابت کر رہا ہوں شیخ صاحب کہ قرآن نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کافر سے اعراض کرو, مشرک سے اعراض کرو, اور جاہل سے اعراض کرو. جاہل کون ہے؟ جاہل یعنی منافق. فرمایا کیا جاہل وہ ہیں کہ اگر ان کو حق بات سنا دو تو وہ سنتے نہیں ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں دیکھتے. یہ ان کو جاہل بولا ہے, ان سے اعراض کرو. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے صحیح ترین کتاب میں کر کے دکھا دیا کہ کس سے اعراض کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے اعراض کیا نا. آپ کہتے ہیں لائری کو پتہ نہیں ہے کہ دلیل کیا, آپ سمجھا دیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اعراض کیا شیخین سے. ہمارے نزدیک قرآن پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے, قرآن پہ عمل فرماتے, عمل کرتے تھے, قرآن کی اتباع کرتے تھے. اسی لیے ابو بکر عمر سے اعراض کیا کہ قرآن نے حکم دیا کیسے لوگوں سے اعراض کرو. کن لوگوں سے فرمایا کہ کافر مشرک منافق سے اعراض کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا, تو ثابت ہوا کہ شیخین کریمین چلے گئے. جی وہ چلے گئے تو آپ کا بھی اسلام سے واسطہ نہیں نا, وہی زبانی واسطہ ہے, زبانی طور پہ وہ بھی مسلمان تھے, آپ بھی مسلمان. مزید دلیل سے سن لو شیخ صاحب, مزید دلیل. آپ کہتے ہیں کہ شیعہ غیر مسلم ہے, جی آپ سن لو.
مزید شیخ صاحب کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں دلیل کیا ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے دلیل کیا ہوتی ہے نا, یہ بتا دیں ہمیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, ملاحظہ کریں گے. حدیث صفحہ نمبر 941, حدیث نمبر ہے 1847. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای, میرے بعد جو امام آئیں گے وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے امام آئے؟ ابو بکر صاحب تھے نا, وہ میرے ہدایت, عمر صاحب تھے, عثمان صاحب تھے, میرے ہدایت پہ نہیں ہیں. ولا یستنون بسنتی, اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. اچھا, جو ہدایت پہ نہ ہو, سنت پہ نہ ہو, وہ زبانی طور پہ مسلمان ہے نا, حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بالکل مسلمان نہیں ہے. فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ, وہ ایسے ہوں گے کہ حقیقت میں شیطان ہوں گے انسان کی روح میں. اب مجھے بتاؤ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے خلیفہ بنے تھے؟ شیخ جی وہ تو تاریخ کو پتہ نا, آپ کہتے ہیں شیعہ غیر مسلم ہے. او بھائی آپ کہتے ہیں شیعہ غیر مسلم ہے, آپ کا وہ چلا گیا نا جی, آپ کا اپنا رشتہ اسلام سے کٹ گیا جی, کیونکہ جب آپ کے بڑوں کا رشتہ اسلام سے کٹا ہوا ہے تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جی. چلیں, میرے پاس یہ 3 منٹ کافی ہیں. شیخ صاحب تم جواب دے دو. اب شیخ صاحب آپ یہ نہیں کہنا کہ بھئی یہ شیخ کو نہیں معلوم دلیل کیا ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے یہ مسلم ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ مناظرے میں اپنی کتاب سے دلیل نہیں دیتے لوگ, خصم کے کتاب سے دلیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, چلیں شیخ صاحب بولو. عامر صاحب بسم اللہ کرو. جی ہاں جی بسم اللہ. یہ پہنچ گیا بیچارہ, کیا بولے. بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں, میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا ہے. آپ نے, میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے اپنا پہلے بھی رٹا سنا ہے, 5 منٹ تک چلا, یاد تھا 5 منٹ سنا ہے. دوسری دفعہ آپ نے شروع کیا 3 منٹ پہ ختم ہو گیا. پیارے عزیز عرض یہ ہے نا کہ میں نے پہلا آبجیکشن یہ لگایا کہ آپ نے جو دلیل دی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ بات میری غلط ہو کہ آپ کا طرز دلیل ٹھیک ہو, میں شکست لے کے دے دوں گا, میں شکست لکھ کے دے دوں گا کہ اگر آپ نے دلیل ٹھیک دی ہو مناظر کی زبان میں. تو کوئی دنیا کا مناظر کہہ دے کہ دلیل ایسی دی جاتی ہے, الزامی دلیل پہلے دی جاتی ہے, تو میں شکست لکھ کے دے دوں گا. بات یہ ہے کہ رٹے کو چھوڑ دیں. ہم چٹائی پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, زمین پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں. جو رٹے آپ سناتے ہیں نا, ایسے ہم اپنے طلباء کو یاد کراتے ہیں. نمازی ہمارے جو مسجد آتے ہیں نا, بالکل تھوڑے وقت کے لیے, بس 15 منٹ 20 منٹ نماز پڑھی واپس چلے جاتے ہیں. اتنا ہم ان کو بھی رٹا لگوا دیتے ہیں. میرے عزیز, ہم بند کمروں کے گھگو نہیں ہیں, میں نے پہلے عرض کر دیا. لہٰذا دلیل کے لیے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہیں, اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. آپ نے پھر مسلم شریف سے اٹھا کر ایک روایت پڑھی. میں کہوں گا کہ اسی مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے. آپ کہیں گے میں اس کو نہیں مانتا, تو یہ کوئی بات تو سمجھ آنے والی نہیں ہے. بندہ کہے کہ میں کتاب کے ایک جز کو مانتا ہوں, دوسرے جز کو نہیں مانتا ہوں. لہٰذا دلیل وہ دے جو تحقیق ہو. آپ الزامی دلائل کو دیکھ کر کے بات نہ کریں. پھر آپ نے کہا جاہل کی بات, وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ کے اوپر آپ نے وہاں سے بات شروع کی تھی. تو کیا جاہل سے مراد منافق ہے جن کو علم نہ ہو, وہ مراد نہیں ہے؟ یہاں حسن اللہ یاری مراد ہے. میں تو کہتا ہوں, کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرے میں دلیل کہاں سے دیتے ہیں. پھر ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ میں نے پچھلی پوری 5 منٹوں میں لفظ شیعہ استعمال نہیں کیا کہ شیعہ کافر ہیں. میں نے کہا حسن الحیاری کافر ہے. میں نے آپ کی بات کی ہے, آپ کی ذات کی بات کی ہے. میں نے کسی دوسرے کی بات نہیں کی, نہ کسی مسلک کی بات کی ہے, نہ کسی کے جماعت کی بات کی ہے, نہ کسی کے فرقے کی بات کی ہے. جب میں آپ کے عقائد کے اوپر بات کروں گا تو آپ کا عقیدہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ عقائد کیا رکھتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں شیخین کی, تو میں کہوں اگر کہ میں شیخین کو مانتا ہی نہیں ہوں, پھر آپ کے پاس کیا منہ رہ جاتا ہے؟ پہلے یہ تو پتا کریں نا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں رٹا جو ہے نا ہر جگہ نہیں چلتا. رٹے میں بندہ سر پکڑتا ہے لیکن نیچے سے سب کچھ نکل جاتا ہے. ہمیشہ بنیادوں سے چلتے ہیں. پہلے یہ پتا کریں کہ میں کیا دلائل رکھتا ہوں, میرے کیا دلائل, عقائد کیا ہیں. میں عقیدہ توحید کا کیسے, توحید بنیاد ہے. آپ جا کر شیخین سے بات شروع کرتے ہیں, پتا کریں کہ میں توحید کا قائل بھی ہوں کہ نہیں ہوں, مشرک تو نہیں ہوں کہیں, ختم نبوت کا قائل ہوں کہ نہیں ہوں. پہلے بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہیں, عقائد کا پتہ کرتے ہیں. آپ وہی موڑ موڑ کے اپنا رٹا سنا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ نے رسالے یاد کیا, اندازہ ہو گیا مجھے اس بات سے. تو اگر آپ کے پاس کوئی معقول بات ہے وہ بتائیں. چلیں آپ بتائیں اللہ یاری کیوں کافر ہے, شیعہ کیوں کافر ہے, بتائیں. ٹائم برباد نہ کریں. آپ کے پاس علم نہیں ہے. آپ نے رسالے رٹے ہوئے ہیں, اردو رسائل, وہ ہم بھی لکھتے ہیں.
میں نے آپ کو کہا جو رسالے آپ نے لکھے ہوئے ہمارے نمازیوں کو یاد ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں یار. جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ لوگ ہیں ہم. جواب کس کا دیں؟ جو آدمی دلیل ہی الزام سے شروع کر رہا ہے، جس کو مناظرے کی الف بے کا نہیں پتا، اس کو جواب کیا خاک دیں گے؟ اس کے ساتھ کیا ٹائم برباد کرنا ہے یار؟ اسی لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ مجھ سے ٹائم لیں کہ آپ مسلمان ہیں، اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں شیعہ کا لفظ نہیں ہے، حسن الحیاری کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دنیا کا دھوکے باز کافر ہے. چلیں جی، آپ اپنی بات کریں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں. آپ چلیں ہر دوسرے کے ثابت کندھوں کے کریں. اوپر شدید سے ماریں. چلیں جی، دلائل چھوڑ دیں، رٹے ہوئے دلائل چھوڑ دیں. یہ اور معقول 3 بات منٹ کریں ہو کہ گئے یہ نا. میرا عقیدہ ہے، علم کلام میں یہ بات میری اس طرح ہے، یہ ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے. چلیں شیخ صاحب، آپ دیکھیں، آپ ابو بکر عمر پہ بات اپنے فرقے کے اسلام ثابت نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. آپ اب کہتے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہے لیکن اللہ یاری کافر ہے. ابھی کہتے ہیں شیعہ میں نے مسلمان، یہ اللہ بات یاری نہیں کافر. کہی. شیعہ کیا ہے؟ شیعہ مسلمان ہے؟ بات نہیں ہے شیعہ کی، بات ہے حسن الحیاری کے ساتھ. تو حسن اللہ یاری دیکھیں بھائی، ایک فرد کس کو نہیں شیعہ دھوکے شیعہ بازی مجہول ہے. نہیں. اچھا، یہی میں نے عرض کیا ہے شیعوں سے کہ ڈر لگتا ہے، شیعوں کی حسن تکفیر نہیں کرے گا نا. الحیاری دنیا کا دھوکے باز کافر ہے. یہ میرا قول ہے، یہ میرا جملہ ہے. شیعوں اس کا کو پتہ ادھر نہیں ادھر ہے، کرنے کے کم تکفیر نہ رکھو. شیعوں کا پتہ نہیں ہے. مفتی شیعہ صاحب، مسلمان ہے کافر ہم، اس کا پتہ نہیں ہے. وہ میں دیکھ لوں گا شیعہ کافر ہے مسلمان ہے، ریٹن فتویٰ میرا موجود ہے، وہ میں دیکھ لوں گا کہ شیعہ وہ کیا کیا ہے یا فتویٰ نہیں آپ ہے. کا وہ ایک کیا ہے؟ الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ موضوع ہے. آپ مفتی اپنی بات صاحب، کریں. آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہے، میں ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں. مفتی صاحب اور اللہ ایسا. اچھا مجھے صرف تھوڑا سا مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ اس مناظرے کے اندر دلائل کیا ہوں گے؟ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ مناظرہ یاری صاحب کیسے ہو کافر سکتا ہیں ہے اور جب وہ کیسے ثابت وہ کریں یہ گے؟ میری ذات پہ کیا مناظرہ کرنا چاہتا ہے نا، میری ذات پہ یہ شروع کوئی کہتا ہے اللہ مناظرہ صرف اپنے اللہ یاری ذات میں کافر ہے. مناظرہ کرنا ہے تو پھر ہاں آپ ہاں، مجھے وہ تو بات کرنے ثبوت دیں، دیں آپ گے. بات کریں. آپ نے حسن بھائی کو بٹھایا ہوا ہے ساتھ. حسن بھائی کہتے ہیں میں بہت بڑا مناظر ہوں. میں مناظرے کی 14 سال کے 15 سال پتہ نہیں تھی. رحمان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں پتہ کتنے سال ہو گئے مناظرے کرتا ہوں. میں حیران پریشان ہو گیا ہوں کہ جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ مناظرے کے لیے بنیادی دلیل کیا ہوتی ہے. آپ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دلائل کیا ہوں گے بھائی، تو پھر حسن بھائی کو کیوں بٹھا ہوا ہے صاحب؟ تو کون سے دلائل آپ کو منظور ہے بھائی؟ کیا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. اس موضوع کے اوپر آپ نے دیکھیں میں حسن آپ اللہ نے یاری بھائی صاحب کے پہلی ساتھ، کال نہیں کی. مطلب میرے لیے آپ حسن پھنس اللہ رہے ہیں یاری یہاں صاحب بھی اتنی برابر ہیں جتنے پہ. آپ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مدعا آپ کا ہے نا، مدعا آپ کا ہے. مدعا شیخ میرا صاحب ہے. یہ بتائیں، شیخ صاحب یہ بتائیں مناظرے آپ. کے اصول میں نے طے اگر نہیں کیے اگر میرے کوئی پیارے مدعا عزیز. کرتا ہے، مناظرے کے اگر اصول میں نے طے نہیں کیے. مناظرے ہوتے ہوئے بڑے عرصے سے آ رہے ہیں. یہ مناظرے کے دیکھیں اصول میں نے نہیں طے کیے. عامر بھائی بڑی حسن ہمبل بھائی جب میں ریکویسٹ، 14 سال کا مناظر ہوں، 14 ایک ہمبل سال سے ریکویسٹ میں یہ ہے کہ مناظر ہوں. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ زانی ہے تو اس کو ثبوت دینا پڑے گا نا. یہ زانی ہے، آپ نے کہا اگر کہہ رہے ہیں کہ حسن علی اللہ بھائی، یاری صاحب مسلمان ہے علی یا بھائی، نہیں ہے تو علی پھر بھائی، تو آپ آپ حسن بھائی سے صرف اتنا پوچھیں کہ قرآن مانتے ہیں؟ جو قرآن کے آیتیں مجھے پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کو مانتے ہیں؟ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ حسن اللہ یاری صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، پھر وہ اس کو ثابت کریں گے، آپ کریں گے. پڑھنا نہیں، دعویٰ تو کریں پڑھنا نا میں ایٹ کہتا لیسٹ. مانتے ہیں بعد نہیں کی بات مانتے ہیں. ہے. آپ پڑھنا دعویٰ تو بعد کی کریں. بات ہے. پہلے اس آدمی سے پوچھیں جس قرآن سے آپ نے دلیل پڑھی ہے اس کو مانتے ہیں؟ یہ اگر نہیں قرآن جو ابھی مانتے ہے تو نا، اس سے یہ آپ قرآن دلیل میرے دے سکتے ہاتھ ہیں. میں ہے، دیکھیں یہ قرآن کہاں کی چھپی ہو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب. آپ اس کو مانتے ہیں؟ اچھی بات ہے، سیدھا میں آپ سے to the point جواب ہے. وہ آپ یہ اس کہہ قرآن رہے کو ہیں حسن مانتے اللہ ہیں یاری کہ صاحب کہ آپ مانتے ہیں؟ تحریف قرآن کے جو ہے نا وہ مدعی ہیں نا، آپ دعویٰ کرتے ہیں قرآن میں تحریف ہاں، ہے، تو وہ آپ تو اس قرآن کو آپ مانتے ہیں کیا یا نہیں؟ قرآن کوئی کو آسان مانتے سا ہیں یا سوال نہیں یہ کہہ مانتے؟ رہے ہیں. to the point، ہاں یا نہ میں جواب ہے بس. شیخ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں. شیخ صاحب کو گولی مارے آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں جی. ٹائم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اوکے، اجازت دیں. دیکھیں یہ قرآن میرے پاس جو ہے نا، یہ کہاں کی چھپی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سعودی عرب کی قرآن چھپی ہے، ہے. مجھے پتہ لگ گیا، اس کو چھوڑ رہے ہیں. اور سوال میں یہ ہے کہ جواب دے قرآن رہا کو ہوں نا، مانتے اب ہیں یا سن لو نہیں نا، مانتے؟ ایک منٹ شیخ صاحب سن لو. آپ بات گھما رہے ہیں ابھی ٹائم لگا یہ دیکھو، یہ قرآن ہے، سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے. دیکھیں مجمع ملک فہد لطباعت المصحف الشریف. قرآن یہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں نا ان کو مفت میں کاپی دے دیتے ہیں. شروع میں $100 لیتا ہے. اس زمانے میں جب ہم گئے تھے نا ملک ارے فہد بھائی، $100 ارے لیتے تھے پھر ہم سے. میرا قرآن کے بارے میں سوال $100 نہیں میں ہے، آپ آخر کے میں بارے میں قرآن سوال ہے دیتے کہ تھے. آپ قرآن اب مانتے سن ہیں لو یا نا نہیں بھائی، مانتے؟ اب سن لو نا جواب. یہ قرآن جو میرے آپ پاس ہے، باتیں گھما رہے ہیں، میں سنیں یار. شہادت دیتا ہوں. اب سنو نا، میں شہادت دیتا ہوں یہ کوئی اور قرآن نہیں ہے، ہاں، تاکہ آپ بعد میں کہہ دینا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. یہ سعودی عرب کی چھپی ہوئی قرآن ہے. اس کے شروع سے بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک یہ سب اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ کے نازل شدہ قرآن ہے حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اگر جو اس کی تحریف کا قائل ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب پہلے آپ خود بتاؤ، جو اس کے تحریف کا قائل ہو وہ آپ کا کیا عقیدہ اس میں؟
آپ کا کیا عقیدہ؟ میں اس کی تحریف کا قائل نہیں. نہیں، اگر میں کوئی اس کی تحریف کا تحریف قائل کا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پکا کافر ہے. پکا کافر. تو اگر میں آپ کے کتب سے جی دکھاؤں کہ عائشہ اس قرآن کو نامکمل میری سمجھتی کتاب تھی، سے دکھانے کی عمر ضرورت نہیں ہے. نامکمل سمجھتے تھے، میں نے کتاب لکھی کوئی نہیں ہے. ہیں؟ میں نے کتاب لکھی کوئی نہیں ہے. آپ کی شخصی قرآن کو کتاب کے مانتا فرقے میں نے کے، کتاب آپ کے لکھی کوئی فرقے کے نہیں. مسلمات سے اگر ہم دکھائیں فرقے کہ کی یہ بات لوگ ہو اس نہیں رہی. کتاب فرقے کو کی بات ہو نہیں ناقص رہی. سمجھتے تھے. العیاری اور میری بات ہو رہی ہے. فرقے کی ٹھیک ہے، بات ہو نہیں رہی. حسن العیاری اور میری بات ہو رہی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ کی اپنی ذاتی کوئی اہمیت تو نہیں ہے نا. جو ہماری گفتگو یہاں پر ہے کہ آپ نے کہا کہ میں حنفی ہوں اور میں دیوبندی ہوں نا. جو حسن بھائی کتابیں، شیخ صاحب آپ بات سنیں، شیخ صاحب ڈرامہ بازی چھوڑ دیں، اب بات سنیں آپ ہماری. ٹائم ضائع کر رہے ہیں. مجھے سن لینا. آپ مجھے ٹائم سن ضائع کر لینا رہے ہیں میری بات. ویسے وقت ضائع کر رہے ہیں. جو آدمی تحریف قرآن کا قائل ہو وہ الزامی دلیل نہیں دے سکتا. سیدھی سیدھی بات ہے. مناظرے میں بنیادی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ پہلے پڑھ لیں، تیاری کر لیں. اب سن لو آپ نا کی تیاری ہو بھائی، جائے سن گی لیں پھر بھائی. بیٹھیے گا. دیکھیں آگے بڑھیں. دیکھیں میرا عقیدہ، کیا موجودہ قرآن میں سے آیات کم ہو گئی ہیں یا کم نہیں ہوئی؟ آپ کا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اب آپ جواب دے دو نا، آج کی اب محفل جواب میں کوئی دینے دو نا بھائی، شیخ صاحب آپ جواب چھوڑیں. دینے دو، سن لو. حسن بھائی باتیں گھمائی نہیں. باتیں گھمانے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک بات طے کر لیتے ہیں. آپ کس موضوع پر منازعہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے دن متعین کر لیتے ہیں. اب بس اب چھوڑیں باقی اب باتوں کو. چھوڑیں دیکھ، کام اب کو. بھاگ رہا ہے. اب یہ پھر ایک سوال کیا نا، اس کا جواب لے لو نا بھائی. سوال کا جواب لے لو. جو سوال تم نے کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس بات کے لیے آپ کی ٹیم نے میری بات ہوئی تھی نا موضوع طے کرنے کے لیے، وہ طے کریں. اللہ خیر صاحب. شیخ صاحب اجازت دیں، میں بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو مسئلہ چڑھا نا، میں اس کا جواب دے دوں. پھر پلیز جو مسئلہ آپ نے پوچھا نا، میں اس کا جواب دے. کیونکہ ڈر گیا نا کہ ابو بکر عمر یہ لوگ کہتے تھے قرآن ناقص ہے، تو ان سے ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. یہ ڈر گیا، کہتا ہے بات نہ کرو اس موضوع پر. دیکھو میرے بھائی، آپ نے کہا کہ جو اس کے تحریف کا قائل ہے اس کو آپ کافر سمجھتے ہیں. یہ بہت ہی ایک ایسا سوال ہے نا، یہ بہت سارے مفتی یہی فتویٰ دیتے ہیں. آپ کے کتب میں یا جماعت عمریہ کے کتب میں یہ فتویٰ بہت مشہور ہے، بلکہ ادعا کیا، اجماع اس پہ ادعا ہے. یہ مجمع علیہ ہے کہ جو اس کو ناقص سمجھے، جو قرآن کو محرف سمجھے، وہ کافر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا آپ کس موقف کو ہو کافر تو میں، کہتے ہیں؟ پلیز مجھے بات کرنے دو نا شیخ صاحب. پلیز مجھے ایک منٹ بات کرنے دو نا پلیز. میں ٹائم ضائع نہیں کر رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا ایک جانب سے موقف یہ ہے کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. دوسری جانب سے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اس بات کا کہ کیوں صحابہ میں سے اتنے اکابر کہتے تھے قرآن ناقص ہے. عثمان یہی کہتا تھا، زید بن ثابت یہی کہتے تھے، عبداللہ ابن عباس یہی کہتے تھے، ابی بن کعب یہی کہتے تھے، عمر ابن الخطاب یہی کہتے تھے، حفصہ یہی کہتی تھی، عائشہ بنت ابی بکر یہی کہتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا پھر اس کا جواب دینا ہوگا آپ لوگوں کو. اب میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ جواب دیں شخصاً، کیونکہ آپ کی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ ان باتوں کا جواب دے دیں. لیکن میرا سوال ہے جماعت عمریہ کے اکابر سے، اور وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے. ایک طرف سے یہ ان کا اجماع یہ ہے کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. انہوں نے خود ریسرچ کر لیے ہوتے ہیں نا پہلے اس فتویٰ دینے سے، کہ آپ کے اپنی کتب بری پڑھی ہیں صحابہ کے اقوال سے. ایک صحابی کا بھی قول نہیں قرآن کامل ہے. سب صحابہ کا یہی قول ہے کہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس ہے کہ منسوخ التلاوہ. وہ منسوخ التلاوہ ایک بنی بنائی چیز ہے. یہ لوگ تو نہیں کہتے یہ تلاوت ناقص ہے، وہ کہتے ہیں یہ کھو گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ منسوخ التلاوہ ہے. صحابہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بکری نے کہی یا کچھ ہوا، یہ کھو گئی ہیں. تو پہلے اس کا جواب دینا ہوگا. تو میرا کیا موقف ہے قرآن مجید کے متعلق؟ لوگ اکثر جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہوں، جیسے اہل بیت علیہ السلام کا یہ موقف تھا، صحابہ کا یہ موقف تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن کیا اس میں سے آیات کم ہو گئی ہیں؟ دلائل یہی بتاتے ہیں بھائی، براہین فریقین کے احادیث یہی بتاتے ہیں. ایک حدیث، ایک روایت، ایک دلیل نہیں ہے کہ اس میں سے آیات کم نہیں ہوئی ہیں. دلائل یہی کہتے ہیں کہ اس میں سے آیات کم ہو گئی ہیں. اور ہم اس موقف سے ڈرتے نہیں ہیں. لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، قرآن کو ناقص سمجھا. بھئی یہ تو اکابر صحابہ ہی کہتے تھے، اہل بیت علیہ السلام نے ہی فرمایا. یہ دونوں فریق ہیں، ان کے احادیث ہی کہتی ہیں. اس میں اس میں تکفیر کی کیا بات ہے؟ اگر تکفیر ہے تو تکفیر کر دو، پھر سب صحابہ کی تکفیر کر دو، عمر بن الخطاب کی تکفیر کر دو. کوئی جرأت ہے کر دے. عبداللہ ابن عمر کی تکفیر کر دو. چلیں شیخ صاحب، مناظرات آپ تیاری کریں. مناظرات جب بھی تیاری کریں کسی موضوع پہ آپ آ جائیں. ٹھیک ہے نا. کسی موضوع کے وہ طے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بھی آپ آ جائیں نا. بات سنیں. آپ سے میں نے عرض کی کہ آپ اپنی ذات سے بات کریں، میں اپنی ذات سے بات کرتا ہوں. آپ نے بات کو گھمایا اور سجاتے ہوئے صحابہ سے لے کر کے وہ بکری تک بات لے گئے. اپنی بات درمیان میں رکھی نہیں ہے. اور بکری کی بات بھی آپ سنا رہے ہیں لوگوں کو. ان کو ایک موٹی سی سیدھی ٹماٹر بیچنے والے کو یہ بات سمجھ آئے گی. حدیث کرتاس کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس وقت جناب کاغذ اور پنسل نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا جاتا تھا.
ایسا ہی ہے شیخ صاحب آپ سے اب مفتی صاحب تشریف لائے، ان سے بات کرنا تھا نا. میں آپ نہیں بولیں گے. ایک منٹ رک جائیں ذرا. حدیث کرتاس میں آپ کہتے ہیں کاغذ پنسل نہیں ہوا کرتے تھے. بکری کے قرآن کھانے وقت اس وقت کوئی ادھر الگ فیکٹری لگ گئی تھی جس وقت کاغذ پنسل بن گئے تھے، ہڈیاں کھانی شروع کر دی تھی بکری نے. بات کیا کریں جو شیخ صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے، پھر کبھی تشریف لائیں، پھر آپ سے گفتگو ہوگی. آپ باتوں کو گھما رہے ہیں، ٹائم برباد کر رہے ہیں، آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ کو اتنا ہی نہیں. بہت معذرت کے ساتھ شیخ صاحب، ہمیں تیاری نہیں ہے، آپ کی تیاری ہے. جب آپ کی تیاری ہو جائے پھر تشریف لائیں.